السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ آج کے جمعے کا جو عنوان ہے وہ پاکستان میں نفاذ اسلام، بہت اہم عنوان ہے، اور آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ بینرز بھی پڑھے ہوں گے جو تنظیم اسلامی کی طرف سے آویزاں کیے گئے، کہ جس میں تقریباً 3 ہفتے کی ایک مہم تھی کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے یہ ملک پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا، کیا عہد کیا تھا اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے، اور آج جو ہمارا معاملہ ذلت کا ہے، رسوائی کا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ عزت اور وقار نام کی کوئی جو شے ہوتی ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل مفقود ہو چکی. تو اس کا سبب کیا ہے اور ہمیں اصلاح حال کے لیے کیا کوششیں کرنی چاہیے، کیا جد و جہد کرنی چاہیے. وقت چونکہ بہت مختصر ہوتا ہے، بہت سے پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے. سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. وہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی تو جس روز یہ آیت نازل ہوئی ان پر اگر ہوتی تو اس دن کو ہم اپنے لیے یوم عید قرار دے دیتے، اس لیے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام اور اپنی نعمت کا اتمام فرمایا اور اسلام کو بطور دین پسند فرمایا. تو یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے. یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ دین اور مذہب میں جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کیا. ہمارے ہاں عام طور پر آج بھی اگر کوئی آپ فل ان دا بلینک کرنا چاہیں کہ آپ کا دین کیا ہے یا آپ کا مذہب کیا ہے، دین کا لفظ تو آتا نہیں، تو فارم میں لکھا ہوگا مذہب اسلام، جبکہ اسلام مذہب تو نہیں ہے، اسلام تو دین ہے. مذہب کا تعلق صرف 3 بنیادی چیزوں سے ہوتا ہے. کچھ عقائد ہیں، کچھ رسومات ہیں، اور کچھ مراسم عبودیت ہیں. ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے، یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے جو نجات دہندہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو عیسائیت کو قبول کر لے. تو عقائد جو ہے وہ بنیادی طور پر گویا کہ ایک وہ شے ہے کہ جس کے اوپر کسی مذہب کی بنیاد بنتی ہے. سکھوں کے عقائد ہیں، ہندوؤں کے عقائد ہیں، اور پھر کچھ مراسم عبودیت ہیں، عبادات. ہمارے ہاں نماز کا نظام ہے، روزے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ عبادات ہیں. مساجد کا خاص مقام ہمارے دین میں. سکھوں کے ہاں گردوارہ ہے، کوئی شخص گردوارے میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینیگوگ میں چلا جائے، جس کا بھی کچھ تعلق ہے اپنے اس مذہب کے ساتھ، اسے اہتمام کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کا جسے ہم عبادات کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے رسومات. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا ہے، پھر نکاح ہوگا یا پھیرے ڈالے جائیں گے، ایجاب و قبول کیسے ہوگا، پھر اگر کسی شخص کی وفات ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو ہم کیسے ڈسپوز کریں گے. یہ تمام چیزیں ہیں. پھر سوشل کسٹمز ہیں،
سالگرہ منائی جا رہی ہے، اور اسی طرح رسم عقیقہ ہے، یہ تمام چیزیں بھی گویا کہ مذہب کے دائرے میں آ رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہے، جبکہ دین کا تعلق اس میں مذہب بھی شامل ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، مراسم عبودیت بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دین کا ایک معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے۔ اجتماعی اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ تین وہ چیزیں ہیں کہ جو گویا کہ مل کر یہ جو دین کا اصل مفہوم ہے اسے مکمل کرتی ہے، عقائد، عبادات، رسومات، معاشی نظام، معاشرتی نظام اور سیاسی نظام۔ اب اس حوالے سے اگر ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو بہت سے مقامات وہ ہیں کہ جہاں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے تو آپ کی زندگی کے آغاز وحی کے بعد 13 سال وہ ہیں جو آپ نے مکہ میں بسر کیے۔ دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ایک ایک گھر کی چوکھٹ پر جا کر حضور نے جو ہے قرآن کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ اگر اطلاع ملی ہے کہ مکہ کے قریب میں کوئی قافلہ آ کر پہنچا ہے تو وہاں پہنچ گئے ہیں، قرآن کی دعوت توحید سامنے رکھی ہے، تو دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ پھر جو لوگ حضور کے دست و بازو بنے، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے، انہیں ایک ڈسپلن کا خوگر بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں آپ کو مکی دور میں بہت نمایاں ملیں گی۔ مدنی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو جنگ و جدال، غزوات ہیں، سرایا ہیں، فوجی مہمات ہیں، کوئی سال بھی ایسا نہیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی سریہ یا کوئی نہ کوئی غزوہ موجود نہ ہو، اور بالآخر دین غالب ہوا، قائم ہوا۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا، جس آیت کی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم جو وقتاً فوقتاً اپنے نبی اور رسول بھیجتے رہے، خاص طور پر رسولوں کا یہاں ذکر جو ہائی لائٹ کیا گیا، جو شریعت لے کر آتے تھے۔ شریعت کا تعلق جہاں تک عقائد سے، عبادات اور مراسم سے ہے، وہاں دین کے اس وسیع مفہوم میں سماجی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف کے نظام پر قائم کریں۔ یہ صرف وعظ اور تبلیغ اور لوگوں تک کسی صحیح بات کا پہنچا دینا کفایت نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ نظام دین اسلام جو اللہ نے دیا ہے اسے غالب نہ کیا جائے۔ 3 مقامات قرآن حکیم کے سورہ توبہ میں فرمایا گیا، سورہ صف میں فرمایا گیا، سورہ فتح میں فرمایا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ اس دین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے تو عیسائی اگر عیسائیت پر رہنا چاہیں انہیں اجازتیں رہیں، جبراً کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور دین کا اگر پیروکار ہیں وہ اپنے دین پر رہیں، لیکن نظام دیکھیے، انہیں عقائد میں بھی آزادی دے دی گئی، عبادات میں بھی ان کے لیے کسی سینیگوگ کو نہیں ڈھایا جائے گا، کسی چرچ کو منہدم نہیں کیا جائے گا، کسی مندر کے اوپر جو ہے کوئی اس کا معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ انہیں پوری اجازت دی گئی، لیکن جو سوشل سسٹم ہے، جو نظام ہے دین اسلام کا، اس کے تحت ہو کر انہیں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب یہاں اسلام کہیں اس بات پر زبردستی نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کہ کسی کو جبراً مسلمان کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، رہو اپنے عقائد کے اوپر تا آکے اسلام کی حقانیت تم پر واضح ہو جائے اور تم آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لو۔ کیا کہنے؟ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، اور خاص طور پر یہاں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، الہدی اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو، مذہب کو نہیں، دین کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر۔ اسی طرح سورہ شورا جو ہے مکی صورت ہے، ابھی دین غالب نہیں ہوا تھا۔ یہ تینوں صورتیں جن کا میں نے حوالہ دیا، سورہ صف، سورہ توبہ، سورہ فتح، جس میں وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی جس میں اظہار دین حق کا ذکر ہے، یہ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورت میں سورہ شورا میں کیا فرمایا گیا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔
یہ امت مسلمہ کو اس کا فرض یاد دلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت جو طریقہ منتخب کیا تھا، جو دین اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، 5 اولو العزم من الرسل کا ذکر کیا گیا۔ آگے کیا فرمایا گیا؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صرف وعظ و تبلیغ سے کام نہیں چلے گا، دین کو قائم کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ شرع لکم من الدین، جو مخاطب ہیں قرآن کے، سب سے بڑھ کر تو ہم مسلمان مخاطب ہیں نا، ایک امت دعوت ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے دعوت دے رہا ہے، لیکن امت استجابت، امت اجابت تو ہم ہیں نا، جنہوں نے قبول کیا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اب دیکھیے یہ دین اسلام جو ہے، جس کو نفاذ اسلام کہ اس کے لیے کیا عملی جد و جہد کرنی چاہیے، اگر یہ دین کہیں غالب ہو جاتا ہے تو کن برکات کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن حکیم میں اور احادیث میں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آیت نمبر 66 سورہ مائدہ۔ اگر ان یہود نے جو تورات میں احکام شریعت دیے گئے تھے، جو دین کے احکام دیے گئے تھے، جس کا تعلق عقائد سے، عبادات سے، مراسم سے بھی تھا، اور پولیٹیکو اکنامک سسٹم جو ہے اس کے ساتھ بھی تھا، اگر وہ اس دین کو قائم کر دیتے تو اللہ تعالیٰ ان پر آسمان سے بھی برکتیں نازل فرماتا اور زمین بھی اپنے خزانے اگلتی۔ ذکر اہل کتاب کا ہو رہا ہے، یہود کا ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں 3 آیات جو ہیں پے در پہ آئی ہیں، وہاں بھی دین کا ذکر۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پے در پہ 3 آیات۔ جو لوگ بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی کافر ہیں، یہی فاسق ہیں، یہی ظالم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دین تو اپنا غلبہ چاہتا ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام چند مراسم کا، چند عقائد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ پوری زندگی میں اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ ہمارے تمام پورے نظاموں پر حاوی ہے۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا، اقامت، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ۔ اللہ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر نافذ کر دیا جائے، اب وہ نافذ ہوگی تو برکات کا ظہور ہوگا نا، قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد بھی اگر نافذ کر دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہ برکتیں عطا فرمائے گا جو 40 شبانہ روز بارش سے بڑھ کر ہوں گی۔ اہل عرب کا تصور کیجئے، جہاں پتھریلے پہاڑ ہیں، سال ہر سال بارش نہیں ہوتی، اور وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ وہ برکتیں نازل فرمائے کہ جو شبانہ روز بارش کے نتیجے میں زمین اپنے خزانے اگلتی ہے۔ اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کے حدود میں صرف ایک حد بھی نافذ کر دی جائے تو معلوم ہوا کہ یہ واقعتاً ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اب آئیے اس ملک پاکستان کی طرف۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین کی جو کرونریز ہے وہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اللہ سے ایک وعدے کی بنیاد پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پورا بر صغیر جو اس نعرے سے گونج اٹھا تھا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا مسلم اکثریت کے ممالک، اس کی تعبیر قائد اعظم، ان کی محنت، شبانہ روز محنت، اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا فرما دیا۔ اور ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ قیام پاکستان کا جو فیصلہ ہوا تھا، جو اعلان ہوا تھا، وہ 27ویں شب تھی، سن 1366 ہجری۔ اب کون مسلمان ہوگا کہ جو 27ویں شب کی فضیلت کا قائل نہ ہو؟ عام مفہوم یہ ہے کہ قرآن حکیم جو ہے 27ویں شب میں نازل کیا گیا، شب قدر کا ذکر ہے، احادیث میں طاق راتوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن بعض کبار صحابہ جو ہیں ان کے نزدیک 27ویں شب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا تھا 27ویں شب کو، اور اس کا جو دھیلا ہم نے کیا اور جو اس کے ساتھ سلوک کیا، ورنہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو واقعتاً کوئی دلیل ایسی نہیں تھی کہ ایک آزاد مملکت وجود میں آ جاتی۔ کتنی قومیں یہاں بستی ہیں۔ جو والد محترم کہا کرتے تھے کسی کیک کے اوپر جو ہے کوئی نقشہ بنا دیا جائے اور اس کو کاٹ دیا جائے تو اس طرح نہریں کٹ گئی ہیں، یہ جو ارضی خطے ہیں وہ کٹ گئے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
قبولیت عطا فرمائی گئی اور ہمیں یہ آزاد ملک حاصل ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اب دیکھیے 74 برس یا کتنے برس ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، کیا ہم نے اقامت حد من حدود اللہ کی روشنی میں کوئی سفر آگے طے کیا؟ ان 74 برسوں میں کیا کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ہے کہ کسی چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں؟ تمام گواہیاں موجود۔ کہاں ہے وہ نظام؟ وہ جو حضور نے نوید سنائی تھی کہ ایک حد بھی اگر تم نافذ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ ملک ہم نے حاصل کیا اسلام کے نام پر۔ قائد اعظم کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں، ان کے متعدد تقاریر میں موجود ہیں کہ ہمیں ایسا خطہ ارضی عطا فرما دیا جائے جہاں ہم دین اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کر سکیں۔ نظام کا لفظ آیا، دین، جہاں کوئی ہندو رہنا چاہے رہے، ہمارا دین اجازت دیتا ہے، ان کی پروٹیکشن کا حکم ہے۔ ان کی بھی جان اتنی ہی، ان کی عزت اتنی ہی، ان کی آبرو اتنی ہی جو ہے عزیز ہے جتنی کسی مسلمان کی۔ ان کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن یہ کہ اس جانب ہمارا کوئی سفر آگے بڑھا تو ہو۔ قرآن حکیم میں جو ذکر کیا گیا نا، تمہارا ذکر اس کتاب میں موجود ہے، فیہ ذکرکم، پڑھ لیجئے، ذکر موجود ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75، 76 سے 77۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، یا ایک جماعت ایسی تھی کہ جس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اس وعدے کو پورا کر دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس وعدے سے پھر گئے، انہوں نے بخل سے کام لیا۔ کہا یہ تھا کہ ہم صدقہ و خیرات کریں گے، اور یہاں خزانے کے سام بن کر بیٹھ گئے۔ حل من مزید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دیکھ لیجئے اپنے بڑے بڑے لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں اربوں نہیں کھربوں موجود ہیں، کبھی خیال نہیں آتا کہ ایک لمحہ آئے گا کہ سب کچھ غلط، زیرو، کس کام کے لیے جمع کیے تھے؟ تو جب یہ تمہاری طرف سے معاملہ ہوا کہ تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پاؤں تلے روندا، تو کیا فرمایا گیا؟ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں نفاق پیدا فرما دیا۔ یہ آیات 12 ہمارے ہاں کوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 112، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، معلوم ہوتا ہے یہ تو ہمارا ذکر ہے، پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی، ایک ملک کی مثال بیان کر رہا ہے جہاں کے رہنے والے بڑے خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا کی تھی، کس قدر زرخیز زمین اللہ نے ہمیں دی ہے، کیسی کیسی معدنیات ہمارے زمین کے پیٹ میں موجود ہیں۔ یاتیھا رزقھا من کل مکان، ہر چہار طرف سے رزق جو ہے وہ دوڑا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ پھر جب معاملہ یہ ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کفران کیا، ان لوگوں نے ناشکری کی، بجائے یہ کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے، کفران نعمت کے مرتکب ہوئے۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کی فضا ان کے اوپر مسلط کر دی۔ آج دیکھ لیجئے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں فاقوں کی وجہ سے، کس درجے لوگ تنگ ہو چکے ہیں، مہنگائی کہاں تک پہنچ چکی۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یہ بھی منادی ہے نا جو ہمیں خواب غفلت سے جگانے کے لیے ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس صرف ایک ہی سہارا ہے۔ اگر اس ملک کا بقا چاہتے ہیں تو وہ لازم ہے اسلام کے ساتھ، ورنہ یہ ملک باقی نہیں رہے گا۔ بہت عرصہ پہلے بڑے بڑے مضامین لکھے گئے تھے کہ سن 2020 میں یا 21-22 میں، یا بلکہ اس سے بھی پہلے، پاکستان کے نام کی کوئی مملکت اس روئے ارضی پر موجود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، کچھ انڈیا میں شامل ہو جائے گا، کچھ ادھر چلا جائے گا، کوئی بائیں طرف چلا جائے گا، ایران کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رحمت کا ظہور ہے نا، اسی کی دستگیری ہے۔ تو ہمیں یہ خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس پاکستان کا استحکام، یہاں امن، یہاں چین اور سکون اور اس کا بقا، وہ لازم ہے جب تک کہ یہاں اسلام قائم نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ہم کام نہ کریں۔ اور یہ بات بھی بارہا یہاں بیان ہوتی رہی ہے کہ اسلام کو سب سے پہلے اپنے اوپر تو قائم کریں نا ہم۔ عقائد کی آپ نے اصلاح کر لی، عبادات کے اندر بھی ذوق و شوق پیدا ہو گیا، مراسم عبودیت جو ہے ان کے اوپر بھی کاربند ہیں، لیکن اگر ہماری معاش اور معاشرت
اس میں اسلام کی جھلک نظر نہیں آ رہی۔ ہماری روزی کے اندر، ہمارے معاش کے اندر حرام شامل ہو چکا ہے۔ ہماری معاشرت میں سے حیا، عفت، عصمت، شرم آہستہ آہستہ رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بے حیائی اور یعنی ہمارے گھروں کے دروازوں پر دستک نہیں دے رہی، اندر داخل ہو چکی۔ عظیم اکثریت اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کی، یہ تو 300-400 ہیں نا جو یہاں موجود ہو، جو ان باتوں کو سن رہے ہیں۔ کتنے پرسنٹ ہوں گے کہ جنہیں اس وقت یہ بھی خیال نہیں کہ نماز جمعہ کا وقت ہے اور کاروبار دنیاوی حرام مطلق، کوئی شک نہیں اس میں۔ تو اگر یہ کسوٹیاں ہم اپنے سامنے رکھیں تو کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیا ہمارا یہ طرز عمل جو ہے اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف نہیں ہے؟ وہ خطہ جو اسلام کے نام پر قائم کیا گیا، حاصل کیا گیا، تو خود اپنے اوپر اس دین اسلام کو، اس شریعت کو نافذ کریں، اپنے گھر والوں پر۔ گھر کی چار دیواری کے اندر چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے جو آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں اس کے بارے میں آپ کے اندر جس طرح ان کی دنیا کے بارے میں خواہش موجود ہے کہ بہتر سے بہتر ہو، اس سے بڑھ کر ان کے دین کے معاملے میں آپ کے اندر خواہش موجود ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ یہاں دین اسلام قائم ہو تو کیسے؟ سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر لیجیے۔ کیا کوئی شخص ہوگا کہ جو اس بات کے اوپر جو ہے قائم رہے کہ یہاں اسلام قائم ہو سکتا ہے اور ووٹ کی بنیاد پر؟ کیسے ممکن ہے؟ اول تو اسلام کے دعوے دار جو مختلف جماعتیں ہیں، ایک دوسرے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کا اسلام الگ ہے، میرا اسلام الگ ہے، کہاں سے لائیں گے وہ وحدت؟ اور کیا پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے شعور رکھتی ہے اس بات کا کہ دین اسلام کی جو برکات ہیں اور یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا جس وعدے کی بنیاد پر، کوئی شعور انہیں اس کا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اجتماعی جد و جہد کرنے کی۔ والد محترم نے انجمن خدام القرآن قائم کی 1972 میں، اسی کا ایک مظہر جو ہے قرآن اکیڈمی موجود۔ 1975 میں تنظیم اسلامی قائم ہوئی تھی اور وہ فالو کر رہی ہے اسی نبوی طریقہ کار کو، اس لیے کہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسوہ کاملہ کس کا ہے؟ آج بھی اگر ہمیں کہیں سے کوئی رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے حالات میں دین کو قائم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا تھا، اسی کی جھلک نظر آنی چاہیے نا ہمیں ہمارے اپنے اندر بھی۔ وہ حدیث مبارکہ جو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنی ہوگی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت سے، میرے اسوے سے سروکار نہیں ہے، جو وہاں سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنا بڑا کام کرنے ہم چلے ہوں، نفاذ دین اسلام کی جد و جہد کر رہے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے منہج کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی دلیل ہے اس میں؟ تو تنظیم اسلامی قائم ہوئی 1975 میں، اسی کے پیغامات آپ کو آج نظر آ رہے ہیں مختلف بینرز کی شکل میں۔ اس لیے کہ اس دور میں جو دجالیت اپنے عروج کو پہنچ چکی، جو بے شرمی، بے حیائی اور ریانی اور فحاشی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، یہ وہ دجالی نظام ہے جس کا ایک کونا ہے ہمارا سماجی نظام، معاشرتی نظام۔ معاش کو دیکھیں تو سود ہے، سٹا ہے، جوا ہے، کس کس قسم کی لعنت نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں موجود نہیں۔ تو یہ جو تسلیس بنتی ہے نا کہ ہمارا معاشی نظام، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا سیاسی نظام، سیاسی نظام کس بات کا دعوے دار ہے کہ حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کے پاس، ان الحکم الا للہ۔ قانون سازی ہوگی تو اکثریت کی بنیاد پر نہیں ہوگی کہ 51% نے یہ ووٹ دے دیا وہ قانون بن گیا، وہ اس بڑی چھتری کے نیچے ہوگی جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمارے سروں پر قائم کی ہوئی ہے۔ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل اساس اور بنیاد تو یہ ہے۔ تو اس ملک پاکستان میں اگر ہم امن چاہتے ہیں، یہاں اللہ کے فضل اور اللہ کی برکتوں کا ظہور چاہتے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہاں اس دین کو، اس نظام کو قائم کیا جائے، یا کم سے کم اس کی جد و جہد تو کی جائے۔ ہماری نجات کی بنیاد اس بات پر ہوگی کہ آیا تم نے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی عملی جد و جہد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ یا جو علامہ اقبال نے کہا کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، خارج میں شیطان ننگا ناچ رہا ہو اور ہم اپنی نماز اور روزہ اور کچھ ذکر اذکار کے اندر مشغول ہوں، تو یہ تو معاملہ جو ہے پھر دین کے ساتھ کوئی
سمپتھی والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو دین سمجھتے ہیں، دین کے لازمی تقاضے تو پھر یہ ہے۔ تو حضرات بس یہی چند باتیں میں نے اس موضوع کے حوالے سے آج آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً وہ اخلاص عطا فرمائے کہ ہم اس دین کو، اسلام کو صرف مذہب کی حد تک نہ لیں بلکہ اسے دین کی حیثیت سے لیں اور اس کو اختیار کریں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔